السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ اخلاص کی فضیلت پر میں چند احادیث آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ حدیث میں ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح ابو یعلا کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص 50 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اور شعب الایمان کی ایک حدیث ہے، اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 200 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے سورہ اخلاص کے پڑھنے پر۔ اور ایک دوسری حدیث ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، انہوں نے فرمایا کہ میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت لے جائے گی۔ سورہ اخلاص سے محبت کرنے پہ انسان کو جنت ملتی ہے، تو آپ بھی سورہ اخلاص سے محبت کرنا شروع کریں، روزانہ نمازوں میں پڑھا کریں، نوافل میں پڑھا کریں، دن میں جتنا ہو سکے سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، کیونکہ 10 مرتبہ پڑھنے پر جنت میں ایک محل تعمیر ہوتا ہے۔ تو روزانہ 100 مرتبہ تو کم سے کم پڑھا کرے۔ اگر 50 مرتبہ پڑھیں گے تو 5 محل تیار ہوں گے اور آپ کے 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ تو روزانہ کوشش کریں کہ اس کو کثرت سے پڑھا کرے۔ 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حدیث میں ہے، ایک صحابی نے رات کے وقت دوسری صحابی کو بار بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، تو صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ فلانا جو ہے رات کو بار بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا تھا، یعنی اس کو گویا کہ وہ ہلکے میں لے رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ تو سورہ اخلاص جو ہے 1 مرتبہ پڑھنے سے آپ کو 1/3 قرآن کے برابر آپ کو ثواب ملتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث غالباً فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو جمع کیا، فرمایا کہ جمع ہو جاؤ، میں تمہیں آج 1/3 قرآن سناؤں گا، یعنی 1/3 قرآن کی تلاوت کروں گا آپ کے سامنے۔ تو صحابہ کرام جمع ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے صرف سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ نے سوچا کہ یہ کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1/3 قرآن پڑھنے کا جو ہے وعدہ کیا تھا، صرف 1 سورت پڑھ کے چلے گئے، ہو سکتا ہے وہی نازل ہو گئی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں 1/3 قرآن سناؤں گا، سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ تو سورہ اخلاص چھوٹی سی صورت ہے، 1 لکیر کی یا 1.5 لکیر کی، یہ چھوٹی سی صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، لہٰذا اس کو پڑھا کرے۔ 3 مرتبہ پڑھنے پر آپ کو پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ مسند احمد کی حدیث حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے فرمایا، کیا تم میں سے کسی کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات 1/3 قرآن کی تلاوت کرے؟ تو صحابہ نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1/3 قرآن کی تلاوت ہر رات کو کی جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ ابو ایوب سچ کہہ رہے ہیں، یعنی سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سورہ اخلاص کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، یہ چند فضیلتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، جن میں سے ایک یہ تھا کہ سورہ اخلاص سے محبت آپ کو جنت لے جائے گی۔ 10 مرتبہ پڑھنے پر جنت میں ایک محل تعمیر ہوگا آپ کے لیے۔ 50 مرتبہ پڑھنے پر 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ 200 مرتبہ پڑھنے پر 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اور 3 مرتبہ پڑھنے پر پورے قرآن کا ثواب آپ کو ملے گا۔ 1 مرتبہ پڑھنے پر 1/3 قرآن کے برابر ثواب ملے گا۔ تو سورہ اخلاص کو روزانہ پڑھا کرے، کم سے کم 100 مرتبہ تو روزانہ پڑھا کرے۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو 50 مرتبہ پڑھا کرے، نہیں پڑھ سکتے 1 مرتبہ تو ضرور پڑھ لیا کرے، 1/3 قرآن کے برابر ثواب ملے گا۔ اگر 3 مرتبہ پڑھیں گے تو 1 قرآن کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ تو اس سے محبت کرے، روزانہ اس کو پڑھا کرے۔
اور نمازوں میں پڑھا کرے، نوافل میں پڑھا کرے، ایک ایک تسبیح تو روزانہ اس کی پڑھا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔